السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔ حضرات محترم، گزشتہ نشست میں آیت 24 سے لے کر 34 تک سورہ ابراہیم پر بات ہوئی تھی۔ تقریباً کم و بیش ایک رکوع سے زیادہ تھا۔ آج آیت نمبر 35 سے اختتام تک سورہ ابراہیم کے آخری دو رکوع ہیں۔ کچھ انشاءاللہ حالات حاضرہ پر بھی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ نے موقع دیا، شرح صدر فرمایا۔ گزشتہ جو میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ سے اس کی مثال بیان کی ہے، اور کلمہ خبیثہ کی مثال شجرہ خبیثہ سے بیان کی ہے۔ پھر آگے ان لوگوں کا بیان ہوا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اپنی شان بیان کی کہ میرے پوری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی، لیکن تمہیں اپنے لیے بنایا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ پھر اسی سلسلے میں اب ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے مقصد کو سمجھا کیسے تھا، اس کا بیان ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کی اس مقصد کے لیے کتنی بڑی قربانی دی تھی، کتنی بڑی ہجرت کی تھی، اپنے وطن کو، اپنی قوم کو، عراق کو چھوڑتے ہوئے، فلسطین، سارا کچھ، شام، عراق، فلسطین، اور پہنچے کہاں؟ وادی غیر ذی زرع، بے آب و گیا وادی، کوئی کھیتی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی انسان نہیں۔ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ اور آج کس کی خاطر ہجرت ہو رہی ہے؟ پیسوں کی خاطر، ڈالر، پاؤنڈ، یورو کی خاطر، اور باقاعدہ اس کو ذہانت سمجھتے ہیں، اور لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، دعا کریں، میں کوشش کر رہا ہوں میرا بیٹا باہر چلا جائے۔ ہم تو ایسی بد دعا کبھی بھی نہیں کریں گے، ہم تو اسے بد دعا سمجھتے ہیں۔ کل پرسوں ہی مسجد شہداء میں نماز پڑھی، وہاں ایک ساتھی نے کہا جی دعا کریں، تو وہ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر میں نے 2-3 منٹ تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کیا، لیکن وہ پیسوں کی چربی ایسی چڑھی ہوتی ہے کہ یہ چیز سمجھ ہی نہیں آتی ہے، کیا انہونی باتیں ہیں، کیا انہونی باتیں ہیں۔ اور میں کہا یار لاجیکلی بھی اس ملک میں پوٹینشل بہت ہے، آپ محنت کریں، چلو اتنا محنت کریں جتنا آپ باہر جا کر بے شرم ہو کے محنت کرتے ہیں، اس کا کوئی 1/3 کر لیں۔ جتنا بے شرم ہو کے باہر جا کے محنت کرتے ہیں نا، ہر قسم کی محنت، پھر آپ امانت بھی دکھاتے ہیں، دیانت بھی دکھاتے ہیں، قطار میں بھی رہتے ہیں، شمار میں بھی آتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ خیر ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کس مقصد کے لیے قربانی دی؟ دیکھیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ کے ہاں فریاد کی، مناجات کی، التجاج کی، دعا کی، درخواست کی۔ یہ سارا قصہ قرآن کریم میں ہے، وہ کیسے کیسے باپ کو چھوڑا، باپ نے گھر سے نکالا، اور وہاں سے ہوتے 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 مکے پہنچے، پھر وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا اللہ کے حکم پر۔ اب یہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے۔ اس کا مطلب وہاں امن نہیں تھا، ایک تفسیر یہ بھی، وہاں امن نہیں تھا، کوئی تھا ہی نہیں وہاں۔ اب وہاں نہیں ہوگا تو وہاں کیا ہوں گے؟ درندے ہی ہوں گے نا، اور کیا ہوں گے؟ خونخوار جانور ہی ہوں گے، اور کیا ہوں گے؟ لیکن اللہ کا گھر وہاں تھا، بنایا، کہ یا اللہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا۔ وجنبنی، یا اللہ مجھے بچا لے، وبنی، یا اللہ میری اولاد کو بچا لے، کہ ان نعبد الاصنام، تجھے چھوڑ کے ہم بتوں کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ یہ اپنا استحقاق مانگ نہیں رہے، التجا کر رہے ہیں۔
بندے کا کام اللہ کے سامنے اپنا استحقاق رکھنا نہیں ہوتا، یا اللہ یہ میرا استحقاق ہے، نہیں، یا اللہ میری درخواست ہے، میری التجا ہے۔ بندہ باتیں کرے، لگے دعا کرتے ہوئے کہ بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ بڑے بڑے ان پڑھ لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے علماء سے بھی آگے نکل جاتے ہیں دعا مانگتے ہوئے، پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ ایک یوٹیوب پہ وہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی تھی نا، ایک بندہ تھا شاید حرم میں بیٹھا تھا، کہاں بیٹھا تھا، حرم کی ہی تھی، وہ ایسے دعا کر رہا ہے، کبھی ایسے کر رہا ہے، کبھی ہاتھ مار رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے، کبھی یہ، مطلب صاف پتہ چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہے۔ اسی طرح ایک دن، چند دن پہلے ایک مسجد میں بیٹھا ہوں تو ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم میری توجہ گئی تو وہ دعا کر رہا ہے بندہ، اور دعا وہ ایسی کر رہا تھا جیسے باقاعدہ اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، وہ درخواست کر رہا ہے۔ تو میں نے تو پھر اپنی دعا میں کر ہی نہیں سکا، میں چپ کر کے، اور میں اس کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھ سکا، ابھی بھی مجھے یاد نہیں وہ بندہ کون ہے، میں اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکا، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ذرا میں ذکر اذکار میں تھا، پھر میں آرام سے بیٹھ کے میں اس کی دعا سنتا گیا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ دعا کرتا گیا، مختلف، سمجھ آئی؟ اس نے اپنی دولت کے لیے بھی دعا کی، دولت میں برکت کے لیے بھی دعا کی، آگے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کی، اپنے نفس کے شرارت اور شیطان سے بچنے کی بھی اس نے، میں کہا یا اللہ میری بھی یہی دعائیں ہیں، میں نے دل میں کہا یا اللہ میری بھی یہی دعائیں ہیں، کیونکہ وہ مکالمہ کر رہا تھا اللہ کے ساتھ، وہ یعنی راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا صاف، یعنی اس کی توجہ کہیں اور تھی نہیں، اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کوئی یہ میری بات سن رہا ہے، میں نے بھی اس کی طرف دیکھا نہیں، کیوں دیکھنے سے وہ خشوع و خضوع خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں آرام سے بیٹھ کے، بس میرے کان لگے ہوئے تھے، تو ایسی باتوں پہ کان لگانا جائز ہے ویسے کان لگانا جائز نہیں ہے دوسروں کی باتوں پہ۔ لا الہ الا اللہ، چونکہ وہ اللہ کے ساتھ باتیں تھیں، التجا تھی، اللہ اکبر۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ باتیں کی، التجا کی ہے، راز و نیاز کی باتیں کی ہیں، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو۔ اب سب سے پہلے دعا کس کے لیے کی؟ اپنے لیے۔ یہ ترتیب ہے دعا کی، نبی بھی دعا کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے لیے کرتا ہے، پھر اولاد کی باری آتی ہے، امت کی باری آتی ہے، یہ ترتیب ہے۔ قرآن سے دور رہنے والے اس ترتیب سے غافل ہوتے ہیں یا منکر ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ترتیب ہے دعا کی۔ آپ جنازے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، سامنے میت پڑی ہوتی باپ کی بھی، لیکن باپ کے لیے دعا کرنے سے بھی پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، اپنے لیے کرتے ہیں، پھر ومیتنا، لا الہ الا اللہ، یہ وجنبنی، یا اللہ مجھے بچا لے۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء کے بعد سب سے بڑے نبی ابراہیم علیہ السلام ہے، اس بات پر اجماع ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بچائے رکھ شرک سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے نبی بھی ڈرتا ہے، اس سے نبی بھی بچنے کی دعا کرتا رہتا ہے۔ یہاں وجنبنی امر جو درخواست کے لیے، دوام کے لیے ہے، وبنیہ، یا اللہ میری اولاد کو بچا لے۔ اولاد کی سب سے پہلے فکر کس کی ہونی چاہیے؟ ان کے دین کی ہونی چاہیے، دنیا بعد میں، دین، دنیا کا انکار نہیں، لیکن جس کا انکار ہو رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اولاد کو بڑی بڑی تعلیمیں نہیں تو دین کا پتہ، کلمہ تک نہیں آتا، دعائے قنوت تو پل صراط ہے بھائی، وہ تو یہاں کے وزیروں کو نہیں آتا، دعائے قنوت تو پل صراط ہے۔ اور معذرت کے ساتھ پتہ نہیں یہاں کتنے نمازی ہوں گے جن کو پل صراط وہ دعائے قنوت آتی ہوگی، کتنے نمازی ہوں گے جن کو یہاں دعائے نماز جنازہ آتی ہوگی۔ اس لیے میں اب التزام کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں دعائے جنازہ ضرور پڑھوں، اگرچہ اور بھی دعائیں حدیث میں دعائے جنازہ کی، چونکہ ہمارے برصغیر میں یہ دعا زیادہ پڑھی جاتی ہے، تو میں جمعے کے بعد اس کا اہتمام کرتا ہوں تاکہ لوگ ویسے تو یاد نہ کریں، ہم سے سنتے ہی یاد کر لیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آج مجھے جتنی دعائیں یاد ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کم و بیش وہ دعائیں ہیں جو میں نے اپنے والد سے سنتے یاد کی ہیں، خود سے یاد نہیں کی۔ خود سے یاد والی دعائیں میری کم ہیں، اس میں ابھی بھی خدشہ رہتا ہے میں بھول جاؤں، لیکن جو میں نے اپنے والد سے سن کے دعائیں یاد کی اس میں مجھے خدشہ ہی نہیں ہوتا کہ میں بھولوں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، دکانوں پر بھی ہوتا ہے تو وہ پڑھی جاتی ہیں، وہ زبان پہ چڑھی ہوئی وہ بولتی نہیں ہے۔
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے میری اولاد کو شرک سے، بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ تو اس وقت جو مروت شرک تھا نا، وہ کیا تھا؟ اللہ کو چھوڑ کر اپنی جو بڑی بڑی شخصیات ہوتی تھی، معاشرے کی قداور شخصیات دینی اعتبار سے، ان کا بت بنا لیتے تھے۔ اگر اس کی ہلکی سی اگر آپ نے جھلک دیکھنی ہو تو بہت سے لوگوں نے اپنی دکانوں پر اپنے پیر و مرشد کی تصویریں البم میں لگا کے رکھی ہوتی ہیں اور ہار بھی پہنائے ہوتے ہیں۔ تو شاید حسن زن کم ہی رکھوں گا، لیکن جا کے پوچھیے گا یہ آپ نے پیر صاحب کی تصویر لگائی ہے، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ شاید بلکہ یقیناً آپ کو بہت سے ملیں گے وہ کہیں گے پیر صاحب دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہم جو یہ روزی روٹی کما رہے ہیں اس میں وہ برکت بھی ڈال رہے ہیں۔ سارے کچھ آپ دیکھیں نا، جا کے اگر یقین نہیں آتا تو جا کے ذرا تھوڑا سا سروے کر لیجیے گا، آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو چونکہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اب ڈیجیٹل تصویریں آ گئی ہیں، اور یہ آپ کی جو کرنسی یہ بھی ختم ہو رہی ہے، سارا کچھ ڈیجیٹل ہو رہا ہے، تو شرک بھی ڈیجیٹل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ تصویر کی صورت میں بھی شرک آ چکا ہے۔ تو اس وقت مجسموں کی صورت میں، وہ مجسمے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آزر بیٹھ گیا ٹکا ٹک ٹکا ٹک کر کے اس نے ایک بت بنا لیا اور فوراً سجدہ ریز ہو گیا۔ آج تک کوئی ایسا مشرک پیدا نہیں ہوا، الا ماشاء اللہ، شاید کوئی ہو کہ خود ہی نہ ولی ایسا توڑ توڑ کے بت بنا لیا، سجدہ ریز ہو گیا۔ پھر جتنے بھی بڑے بڑے آرکیٹیکٹ تھے ان کو تو سجدہ ریز ہونا چاہیے بھائی، وہ اپنی شخصیات کے بت بناتے تھے، وہ بت دراصل ان شخصیات کی نمائندگی کرتے تھے جس کا بت بناتے تھے۔ جب وہ سجدہ ریز ہوتے تھے اس بت کے سامنے، دعا مانگتے تھے اس بت کے سامنے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت کی جو روح ہے نا، جس کا بت ہے اس کی روح سن رہی ہے اور ہمارا بیڑا پار لگا دے گی۔ اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ کشتی پار لگانا کس کا کام ہے؟ صرف ایک اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی ہستی کے بارے میں کہنا کہ یہ کشتی پار لگا دے گا، یہ شرک ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ شرک کے اور سینگ لگے ہوتے ہیں۔ اس وقت مروج شرک بتوں کا تھا، آج مروج شرک قبروں کا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جائیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے، درویش گزرے، فقیر گزرے، جنہوں نے اس دھرتی پہ اللہ کا دین بلند کیا، توحید کا درس دیا، آج انہی کی قبروں پہ لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو روکیں، ارے یہ سجدہ اللہ کے علاوہ حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے۔ ہمت ہی کسی کی نہیں ہوگی، اس مسجد صاحب کے مولوی صاحب کی بھی، مسجد کے مولوی صاحب کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ جا کے روکے۔ وہ اپنے ہی مسلک کے بندے کو روک نہیں سکتا سجدے سے۔ اسی شاہ چراغ مسجد میں ایک دفعہ کافی عرصہ پہلے مجھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، بندہ ہے، داڑھی والا ہے، او ہو پائنتی کی طرف جو وہ رگڑے کھا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اصنام اس لیے کہا، مروج شرک اصنام کا تھا، آج مروج شرک قبروں کا ہے، آج مروج شرک وطن کا ہے، آج مروج شرک قومیت کا ہے، آج مروج شرک بے خدا جمہوریت کا ہے۔ اگرچہ اب ہم نے اس کو اسلامی جمہوریت کا نام لے کے کم سے کم اس کو کفر سے ذرا نکال کے خود کو تسلی دے دی ہے، وگرنہ بے خدا جمہوریت کفر ہے۔ جہاں سے جمہوریت ٹریول کر کے یہاں پہنچی، وہاں کی جمہوریت کفر ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سودی معیشت پر عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ بے حیا معاشرت کو درست سمجھنا کفر ہے۔ آج کا کفر و شرک یہ ہے۔ اگر کوئی انسان بے حیا ہوتا ہے کفر و شرک نہیں ہے، لیکن اگر اس بے حیا کو اپنی زندگی کا نظریہ بنا لیتا ہے، اس بے حیائی کو کہ میرا جسم میری مرضی، اس میں کوئی اللہ کا عمل دخل نہیں ہے، کفر ہے۔ اللہ کا عمل دخل سمجھتے ہوئے اپنا بھی عمل دخل سمجھتا ہے خدا کی سطح پر، تو وہ شرک ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہمیشہ مروج شرک کے خلاف بولنا مشکل رہا ہے۔ آج بتوں کے خلاف بولنا مشکل ہے، آسان ہے؟ آسان۔ لیکن جو مروج شرک ہے، آپ بات کر کے دیکھیں، ہم جمہوریت کے خلاف بولتے ہیں تو ڈرتے ہوئے باقاعدہ وضاحت کرتے ہیں، یار ہم کس جمہوریت کو کفر کہہ رہے ہیں؟
ہم وضاحت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. ہم بے خدا جمہوریت کو کفر کہتے ہیں, ہم بے خدا جمہوریت کو شرک کہتے ہیں. چونکہ آپ اس کو اپنے ملک کے اندر لا کے آپ نے ادھر ادھر سے طوطے کی شکل تبدیل کر دی, اس کی چونچے مونچے اوپر نیچے ناخن شاخن کاٹ کے برابر کر کے بس اتنا کر دیا ہے کہ دونوں قوموں میں کیا کہتے ہیں سوار رہیں, دونوں کشتیوں میں پاؤں رہیں. سمجھ آئی؟ حج بھی کعبہ کا کیا, گنگا کا اشنان بھی, خوش رہے شیطان بھی, راضی رہے رحمان بھی. اسلامک ٹچ بھی دے دیا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. میرے پروردگار, یہ جو بت ہے نا, جو بڑی بڑی شخصیات کے بت بنے ہوئے ہیں, انہوں نے لوگوں کو بڑا گمراہ کیا. کیا مطلب؟ یہ گمراہی کا ذریعہ بنے ہیں. میں نے کل پرسوں کہہ رہا ہوں, ایک آدھ جمعہ پہلے بھی کہا تھا, نیشنلزم, وطنیت, قومیت اور ان چیزوں کو, شرک کو ترویج دینے کے لیے پہلے اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے. ایسی قداور شخصیات سامنے لائی جاتی ہیں, پھر ان قداور شخصیات کو خدائی اختیارات دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ انکار نہ کریں. کہا تھا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. آج بھی یہی آپ دیکھ لیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ جو بت ہے نا, قداور شخصیات کے بت, یا اللہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. آج بھی یہی حربہ ہے. لوگوں کو دین سے دور رکھنے کے لیے قداور شخصیات پلانٹ کی جاتی ہیں. ان کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ کوئی وزڈم ہوتی, نہ کوئی فراست ہوتی, نہ کوئی عقل ہوتی ہے. وہ تو اداکار ہوتے ہیں, لیکن اداکاروں کو لایا جاتا ہے, پلانٹ کیا جاتا ہے, قیادت ان کے ہاتھ میں سونپی جاتی ہے, اور پھر قیادت سونپ کے اس طرح ولولہ غلغلہ تنتنا اور دبدبہ اس کا کیا کہتے ہیں شخصیت کا پرچار کیا جاتا ہے. وہ معصوم عن الخطا کے عہدے پر فائز ہو جاتی ہے. اب اس کے بارے میں بات کرنا گناہ کبیرہ ہے, تحقیق کرنا گناہ کبیرہ ہے, پی ایچ ڈی کرنا گناہ کبیرہ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. قبر میں آپ کے ساتھ, میرے ساتھ, نہ آپ کے باپ نے آنا نہ میرے والدین نے آنا. اس لیے دین کے بارے میں بالکل غیر جانبدار اور خود غرض ہو جائیے. دین اپنے بارے میں خود غرضی سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی غرض کی پرواہ کریں, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں, پھر قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ کام ایک ساتھ ہونے چاہیے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو وہ شخصیات کو کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ دین کا راستہ روکا جا سکے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ قداور شخصیات کی جو بت ہیں انہوں نے لوگوں کو گمراہ بہت کیا ہے. اب بت میں ہر قسم کے لوگ ہیں. وہ قداور شخصیات جو گمراہ تھی تو ڈائریکٹ کہیں گے انہوں نے گمراہ کیا. وہ قداور شخصیات جو وہ گمراہ تو نہیں تھی لیکن لوگوں نے ان کو خدا کے درجے پر فائز کر دیے, تو ہم کہیں گے یہ ان کے بت شرک کا ذریعہ بنے ہیں. یہ خود انہوں نے شرک کو پھیلایا, لوگوں نے ان کو ذریعہ بنا لیا, سہارا بنا لیا. سمجھ آئی؟ فمن تبعنی فانہ منی. یا اللہ جس نے میری پیروی کی وہ تو مجھ میں سے ہے. وہ اب یہ منی کا لفظ ہے. بعض لوگ نا زندیق مرتد قسم کے لوگ یہ من کے لفظ کو لے کے بڑے اعتراض کرتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے. تو یہ مجھ سے کا مطلب یہ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا نفس ہے, وہ ان کے جسم کا حصہ ہے, وہ ان کی روح کا حصہ ہے. یہ مطلب تو نہیں ہے. وہ قرآن کی آیت ہے, حدیث پکڑ لی, مرضی کا مطلب بیان کر دیا. ہر بات کے لیے وضاحت نہیں ہوتی, لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے ذہین ہیں تو آپ سمجھ جائیں. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جس نے میری نافرمانی کی تو یا اللہ وہ تیرے سپرد ہے اور تو ظالم نہیں ہے. تیری شان تو غفور, تیری شان تو رحیمی ہے, غفوری ہے. تو نے جو سلوک بھی کرنا ہے ظلم پر مبنی وہ سلوک نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مشرک کو معافی ہوگی, یہ حوالہ کرنے کی بات ہے. یا اللہ تیرے حوالے, اور جس کے حوالے کیا وہ غفور الرحیم ہے.
تو غفور رحیمی کا تقاضا ہے جتنا کسی کو عدل کے مطابق دیا جا سکے دے دیا جائے، اور عدل سے بھی آگے جو عدل کا پیک لیول ہے احسان اور فضل، اس کے مطابق بھی جو دیا جا سکے دیا جائے، بس ایک آخری حد ہوتی ہے، پھر اس سے آگے کوئی حد نہیں ہے، وہ تو جہنم تو ہے نا پھر۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اب میں کس کس پہ بات کروں، کہیں ربی ہے کہیں ربنا ہے۔ جب بچہ بلبلاتا ہے نا تو ابا اماں ماما جو بھی آپ نے اس کو لفظ سکھایا ہے، ٹھیک ہے، کتنا خشک لفظ ہے ڈیڈ، کتنا خشک لفظ ہے، سمجھ آئی؟ رب کیا کمال کا لفظ ہے، اب کیا کمال کا لفظ ہے، پھر ہمارے اپنے جو اردو کے الفاظ ہیں ابا جان ابو جان بابا جان، کیا کمال کے لفظ ہیں، اس کو چھوڑ کے ہم کہاں جا گھسے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی مناجات ہے تو کم و بیش اس رکوع میں 7 دفعہ ربی ربنا آیا ہے مجموعی طور پر، ربی 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 ربنا ربنا۔ آپ غصے میں بھی ہو تو آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا آپ کے پاس آ جائے، ابا جان، آپ کو غصہ وہیں سارا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ غصے میں بھی نہ بھی ہو تو ذرا منہ بنا کے اگلا آ جائے تو آپ کہتے ہیں چل سائڈ پہ ہو۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے بسا دیا اپنی اولاد میں سے اسماعیل کو، چونکہ تفسیر میں اسماعیل ہے اس لیے، ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام ہی بسے تھے نا وہاں میں نے بسا دیا۔ کس بستی میں؟ کوئی کھیتی نہیں، بیاب ہو گیا، غیر ذی زرع، کہاں؟ عند بیتک المحرم، یا اللہ تیرے مقدس گھر کے پاس۔ کیوں بسایا ہے؟ اتنی ہجرت کیوں کی ہے؟ ربنا، پھر ربنا ہے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ اب بندے نے کہیں گھر بسانا ہو تو یہ نہ دیکھے کون سی بڑی اپ ٹو ڈیٹ سوسائٹی ہے جہاں میرے تعلقات بنیں گے اور میں اس لیول پہ چلا جاؤں گا، وہاں میری تجارت پھیلے گی، وہاں میرے تعلقات بنیں گے، وہاں میں کرسی پہ آؤں گا، وہاں جرنیل رہتے ہیں، وہاں بیوروکریٹ رہتے ہیں، جائے کوئی منع نہیں کرتا آپ کو، لیکن پریورٹیز یہ نہیں ہے، ترجیحات یہ نہیں ہے۔ ترجیحات کیا ہیں؟ آپ نے گھر بسانا ہے، کہاں؟ جہاں آپ کے دین کو تحفظ حاصل ہو، جہاں آپ کی اولاد کو تحفظ حاصل ہو، پھر کھانا پینا تو ہے نا، جہاں کچھ کھانا پینا بھی ملے، کیونکہ نبی تھے، انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی اللہ کے حکم پہ، تو اس لیے بھی دعا کی اللہ میری اولاد کو کھانا پینا بھی دے دینا، اور یہ نہیں کہا غذا روٹی دے دینا، کہا پھل دے دینا۔ پھل تو غذا کی بات ہے، جب پھل دے دیے تو غذا تو بطریقہ اولا دے دیا۔ آج گھر بسانے کے لیے کس کو دیکھا جاتا ہے؟ اونچی سوسائٹیوں کو۔ دیکھیں اپنی استطاعت کے مطابق، دیکھیں وہاں مسجد اچھی ہے، وہاں درس کا دین کا ماحول ہے، دینداری کا ماحول ہے، آپ کے ہمسائے اچھے ہیں، وہ ملک اچھا ہے، وہ علاقہ اچھا ہے، وہ محلہ اچھا ہے، وہ ہمسائے اچھے ہیں، مسجد قریب ہے۔ آج تو ہماری مسجدوں نے ایسا حشر نشر کر دیا کہ مسجد کے قریب گھر کی قیمت ہی گر جاتی ہے کہ یہاں سے شور اتنا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ معاشرے کی غلطی نہیں ہے، یہ تو مسجد والوں کی غلطی، تو مسجد والے بھی تو معاشرے کا حصہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب اس بے آب ہو گیا وادی میں آئے گا کون؟ گھر تو ایک بس گیا، اتنے بڑے مکہ میں ایک گھر، کہا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، وہ ان کو دیکھ کر جا کے یہاں آبس ہیں، تو ان کا بھی دین کا فائدہ ہو جائے گا، ان کو بھی دین مل جائے گا۔ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کو دنیا کی نعمتوں سے بھی محروم نہ کرنا، یا اللہ ان کو پھل فروٹ بھی دے دینا، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ اس طرح شکر ادا کرتے رہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، مولا جو دل میں ہے جو اعلانی ہے وہ تو جانتا ہے۔ بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں بندہ کہتے کہتے اللہ کے سامنے بھی شرمانے لگتا ہے، کہہ نہیں سکتا یا اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے، تو جا کے یہی ہے، یا اللہ جو میرے دل میں ہے، جو میں پوشیدہ ہے، جو علانیہ ہے، تو جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی چیز کیسے مخفی رہ سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان سے میں اللہ سے کوئی چیز
مغفرت دے سکتی ہے۔ الحمدللہ الذی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے 2 بیٹے دیے۔ آج 50 سال سے ٹپ جاتے ہیں، کسی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو شرمانے لگتے ہیں، اب ہماری اولاد ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے، تالے لگا دیتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کریں، یا اللہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اولاد سے نوازا، بڑھاپے میں اولاد سے نوازا۔ علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ وہ اللہ کے تو میں دعاؤں کو سنتا ہوں، براہ راست سنتا ہوں، شہرت سے قریب ہوں۔ یہ بندہ کہتا نا 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 تیرے یا اللہ تیرے پاس تو ڈائریکٹ آنا ہی نہیں نا، ہم نے 1000 بیریئر درمیان میں ڈالنے، اس کے بعد ہم تیرے پاس آئیں گے۔ وہ کتنا بے وقوف احمق سوالی ہے کہ جسے آفیسر براہ راست اپنے پاس بلا رہا ہو اور ہر وقت بلا رہا ہو، اور وہ جانے کی بجائے وہاں پہنچے جہاں لوگ پہلے ہی عرضیاں لے کے کھڑے ہیں، اس قطار میں لگ جائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما۔ ولوالدی، یا اللہ میرے والدین کی۔ یہ وہ وعدے کی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کی تھی، جب باپ نے گھر سے نکالا تھا، سلام علیک ساستغفر لک ربی، کیونکہ اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ عقلاً تو ہو سکتی نا، اللہ ابو جہل کو جنت میں ڈال دے، کوئی روک سکتا؟ اللہ قانون کا پابند نہیں ہے، قانون اللہ کا پابند ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ میں دعا کروں گا تو شاید میرے مشرک باپ کی مغفرت ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، آئندہ دعا، جب روک دی اس کے بعد کبھی نہیں کی۔ یہ دعا اس منع کرنے سے پہلے کی ہے، لیکن قرآن میں اس لیے نقل ہوئی ہے کہ اس دعا کو سارے مومنین کیا کریں۔ لیکن جن کو پتہ ہے کہ ان کا والد کوئی مشرک مرا تھا، کافر تھا، ہندو تھا، ایتھیسٹ تھا، سکھ تھا، وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اپنے باپ دادے کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آگے بھی بات کرنی تھی، لیکن چونکہ تھوڑے سے حالات حاضرہ پر بھی 3-4 منٹ بات ہو جائے، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میرا ملک ہے، میرا وطن ہے، میری ریاست ہے، میری سیاست ہے، میری قیادت ہے، میں اس معاشرے کا ایک فرد ہوں، تو میں اپنے وطن پہ بات نہ کر کے کس پہ بات کروں؟ سمجھ آئی؟ ایمان کے بعد اللہ نے جو وطن دیا وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کو، ان کو مکہ اتنا عزیز تھا، رہتی دنیا تک کے لیے دعا کی، یا اللہ اس کو پھلوں کا بھی مرکز بنا، یا اللہ اس کو تجارت کا بھی مرکز بنا، یا اللہ اس کو عبادت کا بھی مرکز بنا، یا اللہ اس کی آواز پوری دنیا میں پھیلا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یوں قبول ہوئی کہ کعبہ سب سے پہلے عرب کا مرجع اور مرکز بنا، اور پھر محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد پورے عالم کا مرجع اور مرکز بنا۔ وطن سے محبت کوئی چھوٹی چیز نہیں، اپنی حدود کے اندر، اس لیے اپنے وطن سے محبت رکھیں۔ کوئی منافق ہمسایہ اگر آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو اس میلی آنکھ کو دیکھنے سے پہلے پھوڑ کے رکھ دیں، اس کی ایسی کی تیسی۔ سمجھ آئی؟ امت مسلمہ کے جو حالات تھے اس پر میں نے بات کرتے ہوئے بہت سی چیزیں اشارتاً ہی کی جاتی ہیں، زیادہ بات نہیں کی جاتی۔ اس منبر و محراب کے پھر اس سرکاری ادارے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، میں بات نہیں کرتا، لیکن میں نے آپ کو اس وقت بھی منافقین کی چھانٹی کی بات کی تھی۔ یہ امت مسلمہ زوال اس لیے ہے، یہ آپس میں لڑتی ہے، منافقت اختیار کرتی ہے، عملاً منافق بنتی ہے، نظریاتی منافق بنتی ہے، اور پھر یہودیوں کا ساتھی بنتی ہے، فلسطینیوں کے ماؤں بہنوں کا خون بیچتی ہے، اقوام متحدہ سے اپنی معافیاں کرواتی ہے، پابندیاں ہٹاتی ہے، پھر امت مسلمہ کا اپنے آپ کو قائد بھی سمجھتی ہے، لیکن پھر اللہ زیادہ دیر تک اس پر پردہ رہنے نہیں دیتے۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میں آپ کو اشارہ کر چکا تھا کہ ہمارے بلوچستان ایران سرحد کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے، چونکہ ادارے کنٹرول کرتے ہیں تو یہ پھر چیزیں میڈیا پہ نہیں آتی۔ ایران اور بلوچستان سرحد کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے۔ ہمیشہ بلوچستان کی علاحدگی پسند تنظیموں کو، تحریکوں کو ایران اور انڈیا کی مدد حاصل رہی ہے۔ یہ چابہار کے اندر باقاعدہ ان کے اڈے موجود ہیں، وہاں سے یہ آپریٹ کرتے ہیں، وہاں سے یہ کلبوشن آیا، پاکستان میں آیا، پاکستان سے پکڑا گیا۔ اس کے باوجود ہمارے اس وطن عزیز نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کیے، چلیں کوئی بات نہیں،
لیکن اب اتنی دیدہ دلیری کہ بغیر کسی وجہ کے معصوم بچوں کے اوپر میزائل داغ دینا، تو خدا کی قسم دل سے آہ نکلتی تھی، یا اللہ ہماری قیادت کو غیرت عطا فرما کے وہ اس کا جواب دے۔ پھر جواب بھی ہماری قیادت نے، ایک حافظ سپہ سالار کی قیادت میں ایک نہیں 7 مقامات کو نشانہ بنا کے بتایا کہ پھر تیری خیر نہیں ہے، اس سے آگے تو نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ غیرت ہونی چاہیے۔ کوئی اپنا بھی اگر اس کا کیا کہتے ہیں زاویہ خراب ہو جائے تو اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ غیر تو غیر ہے، غیر کا زاویہ خراب ہو اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ کوئی اپنا یہودیوں کا ایجنٹ بن جائے اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں اسرائیل کر کے ایک میزائل وہاں داغتے نہیں اور مسلمانوں پر ہم میزائل داغنے لگ گئے۔ جی وہ حوثیوں پر کریں، حوثی تمہارے ابا لگے ہوئے ہیں، حوثی تو ویسے ہی ایران کے ساتھ ہے، لیکن پاکستان پر حملے کا کیا مطلب ہے؟ بلوچستان کی جتنی علیحدگی پسند تحریکیں ہیں انہیں ایران اور انڈیا کی مدد حاصل رہی ہے۔ پاکستان میں جو فرقہ واریت کا بیج بویا گیا وہ ایران کے انقلاب کے بعد بویا گیا، لیکن اس کو ہمارے ادارے برداشت کرتے رہے، مٹی پاؤ پالیسی پاتے رہے۔ لیکن آج اتنا بڑا حملہ، اتنی بڑی ناشکری پاکستان کی، ہم اپنے علاقے سے تیل نہیں نکالتے، وہ تیل نکال کے ہمیں دیتے ہیں، ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ امت مسلمہ کے افراد ہیں، امت مسلمہ میں شمار کی جاتے ہیں، لیکن امت مسلمہ میں شمار کیے جانے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ کوئی میزائل سے میرے اور ہمارے اور آپ کے ماؤں بچوں کا سر پھوڑ کے رکھ دے۔ تو اتنا غیرت مندانہ جواب دینا بھی چاہیے، اور اپنے بھی ٹیڑے ہو جائیں تو ان کو سیدھا کرنے کی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی ٹیڑھ سے بچائے۔ ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم سے بھی بڑے گناہ ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ کا زوال یہی ہے کہ کبھی ایک ٹیڑھا ہوتا ہے، کبھی دوسرا ٹیڑھا ہوتا ہے، کبھی ایک کے اندر کچی آتی ہے، کبھی دوسرے کے اندر کجی آتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہماری جو پالیسیز ہوتی ہیں داخلہ ہوں یا خارجہ ہوں، ان پالیسیز کی بنیاد وطنیت ہوتی، اسلام نہیں ہوتا۔ ہائے کاش امت مسلمہ کے جتنے ممالک ہیں ان کی پالیسیز کی بنیاد وطنیت نہ رہے، عربیت نہ رہے، عجمیت نہ رہے، ان کی وطن کی پالیسی کی بنیاد اسلام رہے، تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت میرے اور آپ کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ پھر یہ اسلام پھلے گا پھولے گا اور ہم اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بھی نہیں بنیں گے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے ہمسایوں کو بھی، خود ہمیں بھی اپنی سمت درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا